آپ نے فرمایا کہ فاطمہ علی المرتضیٰ میرے چچا زاد، میری چچی فاطمہ بنت اسد کے لخت جگر، وہ میرے پاس تشریف لائے تھے اور انہوں نے پیغام نکاح دیا ہے۔ سیدہ وہاں پر خاموش رہیں تو آقا کریم نے یہ بات جو ہے حضور علیہ السلام نے معلوم کر لی کہ سیدہ کو رشتہ معلوم ہے اور ان کو منظور ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم نے جب نکاح کرنا ہے تو بچے اور بچی کو پوچھنا ہے، رشتہ مسلط نہیں کر دینا۔ ہمارے ہاں رشتوں کی تباہی کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی من مانی کرتے ہیں۔ بھائی جس نے ساری زندگی گزارنی ہے اس سے ایک مرتبہ تو پوچھا جانا چاہیے نا کہ آپ کو یہ رشتہ، یہ خامند، یہ بیوی قبول ہے کہ قبول نہیں ہے۔ اور آقا کریم کی شریعت میں یہی وسعت ہے۔ ہمارے ہاں نکاح 1 سال، 2 سال، 1.5 سال، 6 مہینے چلنے کی یہی وجہ ہے، بلکہ بعض نکاح تو 2 دن بھی نہیں چلتے ہیں، 1 دن بھی نہیں چلتے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پسند ناپسند کے معاملے میں پوچھا ہی نہیں جاتا، اور ہمارے ہاں جو پنجابی کلچر ہے وہ ہے تھوپنے والا، کہ اپنی بات تھوپ دینی ہے۔ بھائی جس طرح تمہیں کوئی شے پسند ہے اور کوئی ناپسند ہے، اسی طرح تمہارے بیٹے کو بھی کوئی چیز ہو سکتا ہے پسند، ہو سکتا ہے ناپسند ہو۔ جہاں رشتہ کار ہو سکتا ہے بیٹی کو وہ لوگ پسند نہ ہو، ان کی عادات پسند نہ ہو سکتا ہے ان کے حوالے سے وہ کچھ جانتی ہو جس کا آپ کو پتہ نہ ہو۔ تو اس لیے رشتے کے حوالے سے ضرور بالضرور رضامندی معلوم کرنا ضروری ہے۔ اور یہ رشتے کے حوالے سے جو فرائض علماء نے گنوائے ہیں ان میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ بیٹی اور بیٹے کی رضامندی معلوم کی جائے، رضامندی کے بغیر نکاح نہ تھوپا جائے، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے والی ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے، اس میرے آقا نے اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ کا نکاح کرنا چاہا تو سیدنا علی المرتضیٰ کے حوالے سے ان سے ڈکے چھپے الفاظ میں پوچھ لیا، تذکرہ کیا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے چہرہ اطہر سے جب حضور نے معلوم کر لیا کہ یہ رشتہ قبول ہے، تب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ کیا۔